جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں آقا کی آمد سے پہلے ہماری حالت یہ تھی، ہماری کوئی عورت بھی پارسا نہیں تھی، بے حیائی عام تھی، فحاشی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آسمان سے رب رحمان نے قرآن نازل کر دیا، لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ۔ اب محمد کی آمد کے بعد بازاروں میں بناؤ سنگار کر کے کوئی عورت نہیں نکلا کرے گی۔ جب کافروں کے نظام توڑنے ہوں، جب جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنا ہو، جب طاغوت کے نظام کو پسپا کرنا ہو، جب ایک رب کی وحدانیت الوہیت کے پرچم کو بلند کرنا ہو، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لینا پڑے گا۔ جب بندے کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی درخت کے آگے، کبھی اپنی خواہشات کا پجاری ہے۔ اللہ کی قسم اس کو شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہوتی، پڑھا لکھا ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھا ہوتا، ایک رب کی عبادت کرنے والا ہوتا، نبیوں کی دعوت کو مانا ہوتا، ایک رب کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والا ہوتا، ایک رب کو سارا کچھ دینے والا، حلال رزق کمانے والا بندہ یہی سوچتا کہ اللہ دیتا ہے، حرام نہ کماتا اگر اس کے پاس علم ہوتا۔ للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان گنت بے شمار درود السلام آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی آمد کے بعد لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے، گمراہی سے نکل کر راہ ہدایت پر کھڑے ہوئے۔ محترم بھائیوں، ان 2 ماہ کے اندر ہر منبر و محراب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے، ہر مکتبہ فکر کا عالم دین کر رہا ہے، اور آقا کی آمد پر ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ سورہ جمعہ کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا ہے۔ اور آقا کی آمد سے پہلے کے جو حالات تھے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کا، عوام کا یہ حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ آقا کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، کسی کے پاس ہدایت نہیں تھی، کوئی سیدھے راستے پر نہیں تھا، ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ دورانیہ تقریباً آقا کی آمد کا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے اٹھائے جانے کا یہ جو درمیان والا وقفہ ہے، تقریباً 570-71 سال بنتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس تورات کی اصل نہیں رہی تھی، اور عیسائیوں کے پاس نازل ہونے والی جناب عیسیٰ پر جو انجیل تھی وہ نہیں رہی۔ یہ اپنے اپنے نسخے کھو چکے تھے۔ اب دین ان کے مولویوں کا، ان کے مربیوں کا اور ان کی رہنمائی کرنے والوں کا تھا۔ وہ جس طرف جو جی چاہتا، جس سائیڈ پہ جو بھی ڈائریکشن دیتے، عوام اس طرف چل پڑتی۔
حالت یہ ہو چکی تھی محترم بھائیوں کہ مکہ المکرمہ جہاں بیت اللہ ہے وہاں لوگ بتوں کے پجاری ہو چکے تھے۔ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کو چھوڑ کے اللہ کی وحدانیت کو بھول جائے اور غیر اللہ کی عبادت اور پوجا کرنی شروع کر دے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا تھا؟ ان حالات میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، ہر طرف لوگ حیران تھے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کے پیروکار بھی بڑھنے شروع ہو گئے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے، اب جتنا بھی لو لیول کا طبقہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہا ہے۔ اب ہر طرف یہی دہائی مچی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک قافلہ جو حبشہ گیا، اس میں سے کچھ لوگوں کو نجاشی کے دربار میں پیش کر دیا گیا، جن میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اب یہ سپوکس مین ہیں مسلمانوں کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے تھے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کر چکے تھے۔ اب نجاشی نے جو سوال کیے ان کا جواب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینا ہے۔ ایک عجیب لوگ ہیں، آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ لوگ باپ دادا کے دین سے پیچھے کیسے ہٹ گئے؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں بتوں کے پجاری ایک رب کی وحدانیت پر کیسے جمع ہونے لگے؟ نجاشی کے سوالوں میں سے ایک یہ بھی سوال بنتا تھا کہ آخر ایسی کون سی چیز محمد لے کر آیا ہے کہ جس نے عرب کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا ہے؟ لوگ باپ دادا کو چھوڑ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی کمال کی حدیث ہے محترم بھائیوں، جو نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی جاہلیت کے اور جو گمراہی کا دور تھا اس کے حالات بیان کیے۔ آئیں میرے محترم بھائیوں، آج ہم بھی موازنہ کر کے دیکھیں کہ کہیں وہ حالات جو محمد رسول اللہ کی آمد کے پہلے تھے، کہیں آج وہ بیماریاں، وہ نقص، وہ ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں ہیں۔ جعفر بن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایھا المالک، اے بادشاہ سن، انا کنا قوما اہل جاہلیہ، اے نجاشی بادشاہ سنو، ہم آقا کی آمد سے پہلے جاہل قوم تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا، علم سے دوری تھی۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہوتی ہے۔ اور پھر جاہل آدمی جو جی چاہے کرے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی آمد سے پہلے جو بہت بڑی خامی ہے وہ یہ بیان کی کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، میں مختصر سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔
ایمانداری سے سوچیں کہ کیا آج علم حاصل کرنا امت محمد کا شوق ہے؟ تعلیم و تربیت پڑھنا یہ ہمارا کوئی شوق تو نہیں رہا۔ آپ بی ایس سی بڑی بڑی کلاسز کے طلباء سے پوچھیں، اسٹوڈنٹ سے سوال کریں، بھائی پڑھ کیوں رہے ہو؟ ایک ہی مقصد ہے، نوکری اچھی مل جائے گی، تنخواہ اچھی ملے گی، جاب مل جائے گی، کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے۔ آج ہماری تعلیم کا مقصد تربیت نہیں رہا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ قرآن و حدیث پڑھنے والے لوگ، قال قال رسول اللہ کی گردانے کرنے والے لوگ، اگر وہ بھی یہ لفظ کہیں، پوچھا جائے حضرت صاحب اپنے بچے کو دین کا مدرسے میں داخل کروایا، کہتے ہیں نہیں نہیں اب مدرسے کا سکوپ نہیں رہا، بچہ حافظ قرآن بن کے کیا کرے گا؟ اگر درس نظامی کی ڈگری لیتا ہے اس کی ویلیو کوئی نہیں، سکوپ نہیں ہے، جاب کوئی نہیں ملے گی، انگلینڈ اور لندن کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے نہیں ملیں گے۔ ہم کس لیے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں؟ آج سکوپ ہے بی ایس کریں گے، آج سکوپ ہے میں ایم فل کروں گا فزکس کے اندر، کیمسٹری بایو میرا مضمون ہوگا، اس کا سکوپ ہے۔ کتنے سال یہ سکوپ رہے گا؟ آج ہم نے جاہلیت کو پسند کیا ہے، علم ہمیں پسند نہیں رہا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کننا قوما اہل الجاہلیہ، آقا کی آمد سے پہلے ہمارے اندر صرف جاہلیت تھی، شعور نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات جو نجاشی کے دربار میں کہی، کہا جاہلیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ نعبد الاصنام، ہم بتوں کے پجاری بن چکے تھے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں ہوا کرتی تھی۔ نعبد الاصنام ایھا المالک، اے بادشاہ ہم بتوں کے پجاری بن چکے تھے۔ جب بندے کے پاس علم نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کسی مزار پر، کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی درخت کے آگے، کبھی اپنی خواہشات کا پجاری ہے۔ اللہ کی قسم اس کو شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اگر تعلیم ہوتی، پڑھا لکھا ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھا ہوتا، ایک رب کی عبادت کرنے والا ہوتا، نبیوں کی دعوت کو مانا ہوتا، ایک رب کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والا ہوتا، ایک رب کو سارا کچھ دینے والا، حلال رزق کمانے والا بندہ یہی سوچتا کہ اللہ دیتا ہے، حرام نہ کماتا، اگر اس کے پاس علم ہوتا۔ کہتے ہیں نعبد الاصنام، جاہلیت کا نتیجہ یہ نکلا تھا جب ہمارے پاس علم نہیں رہا، کوئی آسمانی کتاب نہیں رہی، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں رہا تھا، پھر ہماری حالت یہ ہو چکی تھی نعبد الاصنام، ہم بتوں کے پجاری ہو گئے۔ تیسری چیز کیا بیان کی؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَنَاقُلُ الْمَيْتَةَ، آقا کی آمد سے پہلے ہماری حالت یہ تھی ہم مردار کھایا کرتے تھے۔ حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم مردار تو نہیں کھاتے نا، ہم تو حلال گوشت تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ یورپین کنٹریز کے اندر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں حلال فوڈ کدھر ہے، ہم مسلمان ہیں ہم حلال کھائیں گے۔ کیا خیال ہے کسی کو حرام کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ
بالکل جو گئے گزرے ہیں، ورنہ گیا سے گیا گزرا مسلمان بھی وہ حلال فوڈ کی تلاش میں نکلے گا کہ مجھے حلال ملے، بے شک اس کے پیسے حرام کے ہوں لیکن مرغی حلال کی لے گا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس ہوٹل میں مردہ مرغی پکی ہوئی ہے، کوئی بندہ سالن لے گا وہاں سے؟ لیکن پیسے وہ تو رشوت کے ہیں میری جیب میں، وہ تو سود کے ہیں، وہ تو میں نے اپنے بھائی کو جو فراڈ کیا ہے اس کے ہیں، وہ جو میں نے نوسر بازی کی ہے وہ ہیں، وہ جو میں نے دغا کیا ہے میرے جیب میں تو وہ پیسے ہیں۔ جس پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کیا تھا وہ بیچ کے کمائی آئی ہے، وہ مردار کھایا کرتے تھے، ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ اللہ میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے علم دینا تو نفع والا ہو، ورزقا طیبا، حلالا طیبا، اللہ رزق جو دے وہ حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ آج امت میں یہ شعور ہی نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں کوٹھی بڑی بننی چاہیے، پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا کوئی مسئلہ نہیں، باپ فخر سے اس بیٹے کو شاباش دیتا ہے جو حرام کما کے لاتا ہے، کہتے ہیں یہ میں شروع سے کہتا تھا یہ بڑا ذہین ہوگا، یہ بڑا عقل مند ہوگا، اس کو شعور زیادہ ہے، اس کی پبلک ڈیلنگ کمال کی ہے۔ جھوٹ بولنے کو لوگ پبلک ڈیلنگ کہتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ناکل المیتۃ، آقا کی آمد سے پہلے ہم مردار حرام کھایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ چوتھی بات، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں ہمارے اندر ایک اور بیماری تھی، وَنَاتِ الْفَوَاحِشِ، آقا کی آمد سے پہلے ہمارے اندر فحاشی بے حیائی عام تھی۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آج اگر امت محمد کے اندر یہ چیز موجود ہے، وَنَاتِ الْفَوَاحِشِ، آقا کی آمد سے پہلے کوئی حیا نہیں تھی، فحاشی تھی اور عریانی تھی۔ ایک ایک عورت کے پاس کئی مرد جایا کرتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا اس کی شکل و شباہت کو دیکھ کے کہا جاتا تھا یہ فلاں کا بچہ ہے، اس کی شکل و شباہت فلاں سے ملتی ہے۔ عورتیں تبرج کیا کرتی تھیں، بناؤ سنگار کر کے بازاروں کے اندر نکلا کرتی تھیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں، ہم تو زمانہ جاہلیت میں نہیں نہ رہتے۔ عورتیں گھر سے بن سنور کر تیار ہو کے اچھے پرفیومز عطر لگا کر وہ بازاروں میں نکلا کرتی تھی۔ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں آقا کی آمد سے پہلے ہماری حالت یہ تھی، ہماری کوئی عورت بھی پارسا نہیں تھی، بے حیائی عام تھی، فحاشی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آسمان سے رب رحمان نے قرآن نازل کر دیا، لا تبرجنا تبرج الجاہلیہ۔ اب محمد کی آمد کے بعد بازاروں میں بناؤ سنگار کر کے کوئی عورت نہیں نکلا کرے گی۔ عطر پرفیوم لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گزرنے والی عورتوں کو کہا گیا یہ فاحشہ ہیں، یہ زانیہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے کو ایک پاکیزہ ماحول دینے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے ہاں اللہ ہمیں معاف کر دے یار، بازار تو اگلی بات ہے، شادی کا فنکشن تو اگلا مسئلہ ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، چیک اپ کے لیے عورتیں بن سنور کے آتی ہیں، میڈیسن لینے کے لیے آئی ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے آئی ہیں، بناؤ سنگار کر کے آتی ہیں۔ تبرج کہتے ہیں بعض
کتابوں میں لکھا ہے تبرج کا مطلب یہ جو گلے کا ہار تھا یہ واضح کرنا. پنجابی جیسی یہ مطلب ہے گلا کھلا پانا. یہ جو گلمانی سے کہا جاتا وہ یہ چیز واضح تبرج کر کے آیا کرتی تھی. اپنا ہار لوگوں کو غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی. نعت الفواحش، اے بادشاہ آقا کی آمد سے پہلے فحاشی عام تھی. اگلی بات ایک اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وَنُسِيَ الْجِوَارِ، ہمسایوں کا کوئی حق نہیں تھا. ہم بھول چکے تھے ہمسایہ کیا ہے. اسلام نے ہمسایوں کے حقوق بیان کیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین اتنی مرتبہ ہمسایوں کے حقوق کا مسئلہ لے کر آئے، میں سمجھنے لگا، مجھے گمان ہونے لگا شاید کہ اللہ رب الرحمن ہمسایوں کا حق وراثت کے اندر بھی رکھ دے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائیگی کہاں تک ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے. ان کے حقوق. جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں تھا، بھول چکے تھے ہم. آج ہمارے معاشرے کی حالت دیکھ لیں. سیالکوٹ ایک گھر میں ہم ایک فوتگی پر گئے، اسی دن بچی فوت ہوئی، امتیاز بھائی بھی ساتھ تھے. تو ان کے ہمسایوں نے ان سے پوچھا خیر تو ہے کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، کیوں آج؟ انہوں نے کہا ہماری بیٹی فوت ہو گئی. سامنے ہمسایوں کو علم نہیں تھا کہ اس گھر میں فوتگی ہو گئی. پچھلے سال راہ والی کینٹ کی بات ہے، ہم ادھر گئے تو ایک گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں، وہ بڑی لائٹنگ ہوئی، بھائی شادی کا ماحول ہے، اور اسی گلی کے اندر چند گھر چھوڑ کے فوتگی ہوئی. وہ محلے کے لوگ جمع ہو کر ان کے گھر گئے، کہا اس گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اس لیے بینڈ باجے کو بند کر دو. پتا کیا کہا؟ کہتے لو ہن وہ مر گیا تسی اپنی خوشیاں دے واسطے قربان کر چھڑیے. آج یہاں تک محترم بھائیو ہماری حالت ہے. ہمسائیگی میں فوتگی ہوئی، میرے گھر میں شہنائیاں بج رہی ہیں. میں اسے کون سا معاشرہ کہوں؟ یہ حالات زمانہ جاہلیت کے تھے جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر پیش کیے. ایک اور بات کہا نقطع الارحام، ایوہ المالک، اے بادشاہ ہم صلہ رحمی ختم کر چکے تھے. قطع تعلقی عام تھی، کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا. کون پھپھو، کون چچا تایا، کون خالہ، کوئی خیال نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ حکم دیا وصلوا الارحام، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. آقا کی آمد سے پہلے یہ حالت تھی کہ کوئی کسی کا کوئی خیال نہیں. نقطع الارحام، ہم قطع تعلقی کر چکے تھے. آج کیا حالت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، بھائی بہنوں سے ناراض ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، اور کہتے کہ اسی مرن جیونی مکا چھڑیا ہے. کمال کیا ہے آپ لوگوں نے. تو اس میں کیا خوبی والی بات ہے؟ میں امیر ہوں اس لیے غریب رشتہ دار میرا رشتہ دار نہیں ہے. میرے پاس پیسہ ہے، میرا سٹیٹس بڑا ہو چکا ہے، لو سٹیٹس والا میرا رشتہ دار نہیں ہے. وہ بتائے گا فلاں میرا رشتہ دار ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ گاڑی میں بیٹھ، ہاں ہمارے دور پار کے رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کا سٹیٹس آپ کے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا.
آج رشتہ داریاں پیسوں کے برابر دیکھی جاتی ہیں، مکان بڑا دے کر کی جاتی ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ایک اور بات کہی محترم بھائیو، اللہ کی قسم بہت بڑی بات یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دی، کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی یاکل القوی منا الضعیف، اے بادشاہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے امیر لوگ، قوی مضبوط طاقتور لوگ غریبوں کو کھا جایا کرتے تھے، کمزور آدمی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یاکل القوی، جو قوی ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا، وہ جس کے پلاٹ پہ، جس کے مربے پہ، جس کی کوٹھی پہ جب جی چاہتا قبضہ کر لیتا۔ یاکل القوی منا الضعیف، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج بھی تھا، غریب کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں۔ آج میرے محترم بھائیو ہمارا ملک اللہ کی قسم اگر تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، آج اگر ہمیں بربادی نظر آتی ہے تو آج ہمارے معاشرے میں قانون سازی کا ایک یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آپ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے بڑے مجمعوں میں جا کے پوچھیں قانون امیر کے لیے ہے یا غریب کے لیے ہے؟ کوئی پورا ملک کھا جائے اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، وہ باعزت بری ہوتے ہیں، اور یہاں جوتا چوری کرنے والا وہ 4 سال جیل کاٹتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ یاکل القوی، جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ غریبوں کو کھا جایا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں یہ جتنا قبضہ مافیا ہے، یہ جو بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں، لوگ ان کی دہشت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی بندہ حق کی بات نہیں کر سکتا، یہاں سچ بولنا جرم بنا ہوا ہے۔ یہاں بے گناہ خون بہایا جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کی قسم یہی حالات تھے، لوگ بربادی پر کھڑے تھے، حق بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، غریب ہو، کمزور ہو اور حق بات کرے۔ وہاں طاقتور لوگ ان کے گھوڑے پہلے پانی پیتے تھے، اگر بڑھ جاتا تو کمزور لوگوں کے گھوڑے پیتے تھے۔ یہاں طاقتور لوگ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ یہاں قتل ہونے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ یاکل القوی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے جو مضبوط لوگ تھے، جو قوی لوگ تھے، وہ غریبوں کو کھا جاتے تھے۔ فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم بالکل ایسے زندگی بسر کر رہے تھے حتیٰ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا، حتیٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ جب ہماری یہ حالت ہو چکی تھی، ہم جہالت میں گر چکے تھے، کمزور آدمی کا زندگی گزارنا مشکل ہو چکا تھا، حتیٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر اپنا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں مبعوث کیا تھا۔ کیوں آئے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیات کی تعلیم دیں، اللہ کی کتاب پڑھائیں۔
قرآن کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر کی غلاظت کو ختم کیا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے، ان کو جگایا جائے، سوئے ہوئے ضمیروں کو۔ میرے محترم بھائیوں، آئیں ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 30 32 35 سال پہلے ایک آواز اٹھی، آواز اٹھانے والا آج پابند سلاسل ہے، پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی، اللہ میرے امیر کو جلد رہائی نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم یہی جرم تھا کہ اس نظام کے، دنیا کے کفر کے سامنے جو طاغوت کا نظام تھا، مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ لوگوں کی کیا بات کریں، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے علماء کرام، ان کے فتوے آنے شروع ہوئے، یہ تو بچے مروانے کی بات ہے۔ جب کافروں کے نظام توڑنے ہوں، جب جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنا ہو، جب طاغوت کے نظام کو پسپا کرنا ہو، جب ایک رب کی وحدانیت، الوہیت کے پرچم کو بلند کرنا ہو، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لینا پڑے گا۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ آوازیں کستے ہیں، کہتے ہیں اپنے ساتھی تو دیکھیں کو پاس کون ہے، بڑی نبوت کی بات کرتے ہو، تانے دیتے ہیں، تونت کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین مکہ آوازیں کستے ہیں۔ ایک چکر لگا، پھر بات ہوئی، دوسرا چکر لگا، پھر کسی نے بات کی، تیسرا چکر لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، ٹھہرے، کیا کہتے ہیں؟ انما بعثتو، سنو مشرکین مکہ سنو، میں محمد جہاں رحمت للعالمین پیغمبر بن کے آیا ہوں، انما بعثتو لذبحکم او لقتلکم، رب کعبہ کی قسم ہے، مجھ محمد کو انما بعثتو لذبحکم، مجھ محمد کو میرے رب نے اس لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، او لقتلکم، یا تمہارے قتل کرنے کے لیے مجھ محمد کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ جب کفر کے نظام کو توڑنا چاہو گے، جب بندوں کی غلامی سے نکالنا چاہو گے، پھر یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلی بات جو رب رحمان نے کہی، اس لیے بھیجا ہے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگر کتاب و حکمت کا نظام لانا چاہتے ہو، اگر رب رحمان کا نظام لانا چاہتے ہو، پھر محمد رسول اللہ نے کہا انما بعثتو لذبحکم او لقتلکم، میں اس معاشرے کو، اس کی گندی رسومات کو ذبح کر دوں گا۔ اور جو نظام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لے کر آیا ہوں، وہ نظام جو جبریل امین لے کر آیا کرتے ہیں، جو محمد کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے مجھے قتل کرنا پڑا تو قتل کروں گا، کسی کو ذبح کرنا پڑا تو ذبح کر دوں گا۔ یہی دعوت میری جماعت کے امیر یہی پیغام لے کر کھڑے ہوئے، اور یہ آج اس معاشرے میں بہت بڑا جرم بن گیا۔ کسی نے دہشت گردی کا پرچہ کٹوایا، آج ہمارے ملک کے اندر لانگ مارچ، روڈ بند، قتل و غارت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اس فقیر کی بات کو مانا ہوتا، آج ملک
اس لیول پہ کھڑا نہ ہوتا۔ جب جہاد کی تلوار اٹھتی ہے پھر فتنوں کی سرکوبی ہوتی ہے، پھر فتنے جنم نہیں لیتے، اور جب جہاد کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب فتنے کھڑے ہوں پھر ملکوں کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اللہ کی قسم آج ہمارے پاکستان کی بہت نازک حالت ہے۔ اور ان چند خاندانوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے آج وطن عزیز خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ ہر بندہ اپنے انداز سے تبصرے کر رہا ہے۔ اس وقت امیر محترم کہتے تھے، لوگ کہتے تھے لو یہ بندہ عجیب باتیں کر رہا ہے، آپ نے نہیں مانی، ہم نے نہیں مانی، علماء کرام نے اس کے خلاف فتوے دیے۔ اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ ہم نے تو یہاں تک کہا یہ جس جہاد کی بات حافظ سعید کرتا ہے یہ جہاد شرعی جہاد نہیں ہے۔ آج انڈیا کے، بھارت کے، آج وہ آرمی کے چیف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صرف مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں، ہم گلگت بلتستان آزاد کشمیر بھی پاکستان سے واپس لیں گے۔ پوچھو اب علماء کرام سے، اب جاؤ پوچھو ان مفتیان اعظام سے، اگر ہمارے گلگت بلتستان پہ، اگر آزاد کشمیر پہ بھارت حملہ کرتا ہے، جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دو آج بھی فتویٰ، کسی نے ماں باپ کی اجازت کا فتویٰ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا آرمی جہاد کرے گی، کسی نے کہا جہاد کرنا تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سول لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، آسمان کے رب نے مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی، نبی کے ماننے والوں کی، نبی کے ساتھیوں کی ذمہ داری لگائی، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی ذمہ داری لگائی، لیکن ہم نے کہا نہیں، یہ فوج کس لیے پال رہے ہیں؟ اب دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، آج پوری دنیا کا کفر ہم کو للکار رہا ہے اور ہمارے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہے۔ جو جہاد کی بات کیا کرتے تھے، جو علیہ کلمت اللہ کی بات کیا کرتے تھے، 3-4 سال سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ جماعت کو کالعدم قرار دے دو، ان کو سروائیو نہ کرنے دیا جائے۔ اگر حافظ سعید کی جماعت کھڑی ہو گئی تو لوگ، ان کے بچے اس کی جماعت سے، کفر کو بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے حکمت عملیاں اپنائی، ٹھیک ہے ہم جماعت کو بین کر دیتے ہیں، جماعت کو روکتے ہیں، جماعت نہیں ہوگی، صرف تاکہ ہمیں امریکہ سے اوپر سے ہمیں شاباش ملتی رہے۔ کب تک یہ شاباش لوگے؟ بالآخر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے، اللہ کی قسم بخاری کھول کے کتاب المغازی پڑھنا پڑے گا، قرآن کے 10-11 پارے جہاد پر جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اپنے بیٹوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے بیٹوں کو جہاد کے لیے کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے آسمان کے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا کہ آپ کفر کے نظام کو ختم کریں۔ کوئی نظام چلے گا تو وہ نظام ہوگا جو آسمان سے رب رحمان نے محمد ذیشان پر نازل کیا ہے، صرف وہ نظام چلے گا اور کوئی نظام نہیں۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آج اس جماعت کے ساتھ کھڑا کر دے، اللہ جس جماعت پر اللہ
جو اس مشن پر، اس مقصد پر کھڑی ہے، جو اس ماٹو پر کھڑی ہے، اللہ جو تیرا دین پوری دنیا پر غالب کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ جب تک زندہ رکھے، اللہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ جب ہمیں موت آئے، اللہ دین اسلام پر، اللہ علیہ کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے، اللہ کافروں کے خلاف لڑتے ہوئے، اللہ ہم کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔